اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکافرون، یہ مکی سورہ ہے، 30 پارے میں 30ویں پارے میں ہے۔ ترتیب یہ دیکھا جائے نا تو 109 نمبر کی سورت ہے، ٹھیک ہے۔ مکی سورت ہے، 6 ٹوٹل آیات ہیں۔ سورت کیا ہے؟ سورت آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ صحیح ہے، یہ سورت کھول رہی ہوں میں۔ کل یا ایھا الکافرون، صحیح ہے، کل کہہ دو یا ایھا، پکارنے کے لیے کہنا یا اے کافرو۔ اللہ رسول پاک سے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو اے کافرو، یعنی منکران جو اسلام ہوں گے نا ان کو کہا جا رہا ہے، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم پرستش کرتے ہو، یعنی لا نہیں، آبدو میں عبادت کرتا ہوں، ماں جس کی، تعبدونا تم سب عبادت کرتے ہو، یعنی جس کی، یہاں پر جن لکھا ہوا نا، جس کی تم پرستش کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں جن بتوں کی تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا۔ نیکسٹ ہے والا، اور نہیں، تم عابدونا عبادت کرنے والے ہو، ما آبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا اور نہیں میں، عابدم عبادت کرنے والا، ما عبدتم جس کو تم پوجتے ہو یا تم پرستش کرتے ہو، ولا انتم اور نہیں تم، عابدونا عبادت کرنے والے، ما آبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے یا تمہارے واسطے، صحیح ہے، دین کم تمہارا، لی یا اور میرے لیے میرا دین، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، یہ کہنا چاہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ کہہ دو اے کافرو، جن کی تم پرستش کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں پرستش کرتا ہوں، نہ ہی میں اس کی پرستش کروں گا جس کی تم پرستش کرتے ہو، اور نہ تم اس کی پرستش کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہاں پر جو ہے نا، دیکھا جائے تو اس کے فضائل میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے تھے، ٹھیک ہے، اس کے فضائل میں نے بتا دیے تھے۔ یہ جو سورت ہے نا، یہ مکی سورہ ہے، اور مکی سورہ ہے، کافروں سے مخاطب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ تو اگر آپ اس سورت کے شان نزول کو دیکھیں نا، تو شان نزول اس کا یہ ہے کہ مسلمان بہت اقلیت میں تھے، اور جب اسلام آیا نا، لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے تھے، اسلام کو قبول کر رہے تھے، لیکن یہ جو کافر تھے نا، کافر مسلمان جو تھے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ مشکلیں پیدا کر رہے تھے، اور وہ کیا چاہ رہے تھے؟ وہ چاہ رہے تھے کہ رسول پاک جو ہے نا اسلام کو نہ پھیلائیں، اور وہ ان کو چاہتے تھے کہ وہ شرک کی طرف نہ کھینچیں، اور اس وجہ سے وہ پیغمبر کو مختلف قسم کی آفرز کرتے تھے، یا پھر مسلمانوں کو الجھائے رکھتے تھے یا تنگ کرتے تھے۔ تو یہ جو سورت ہے نا، یہ سورت کو اگر آپ دیکھیں نا، تو اس کی فضیلت کے اندر میں نے بہت ساری آپ کو پوائنٹ پچھلی والی جو ہے نا اس میں دی ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے پوائنٹ دیے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے فرمایا کہ جو بھی اس سورت کو پڑھے گا نا، گویا اس نے 1/4 قرآن پڑھا، اور سرکش شیطان اس سے دور رہیں گے، وہ شخص شرک سے پاک ہو جائے گا، اور روز قیامت کی گھبراہٹ سے امان میں ہوگا۔ یعنی کوئی اگر 4 دفعہ یہ سورت کو پڑھ لیتا ہے نا، تو گویا اس نے کیا کیا؟ 1 قرآن پڑھ لیا۔ اور جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے نا، تو یعنی وہ برات یعنی اس سے بیزاری اختیار کرتا ہے، کس سے؟ شرک سے اور بت پرستی سے، اور سرکش شیطان اس شخص سے دور ہو جاتا ہے جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ایسی سورت کی تعلیم دوں، ایسی جو ہے نا چیز کی تعلیم دوں جس کو سوتے وقت پڑھا جائے۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جب آپ بستر پر جائیں نا، تو اس سورت کو پڑھیں، اس کے بعد سو جائیں، تو شرک سے بیزاری ہوگی۔ اسی طرح حضرت جبرائیل بن معتم سے فرمایا، کیا تو اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ جب تو سفر پہ جائے تو زادے راہ اور توشے کے لحاظ سے اپنے ساتھیوں میں سب سے بہتر ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ رسول پاک نے فرمایا ان 5 صورتوں کو پڑھا کرو، قل یا ایھا الکافرون، وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔
اور انہوں نے کہا کہ جب بھی یہ صورتیں پڑھو نا تو تلاوت آپ نے بسم اللہ سے کرنی ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے والد کہا کرتے تھے کہ جو بھی شخص نا اس سورت کو پڑھتا ہے نا تو وہ ربع قرآن ہے۔ اور جب آپ ربع اس کو پڑھ کے فری ہوتے تھے نا تو آپ فرماتے تھے عبد اللہ واحدہ عبد اللہ واحدہ، میں صرف خدائے واحد کی عبادت کرتا ہوں، میں صرف خدائے واحد کی عبادت کرتا ہوں۔ اور بھی اس کا میں نے آپ کو بہت سارا شان نزول بتایا تھا، جو ہے نا میں نے پچھلے اس کے اوپر کیا ہے، ٹھیک ہے، پہلے والی ویڈیو کے اندر میں نے ڈالا ہوا ہے۔ تو جو بھی شخص اگر اس صورت کو واجب نمازوں میں پڑھے گا نا تو اللہ اس کو، اس کے والدین کو، اس کی اولاد کو بخش دے گا، اور اگر وہ بدبخت ہوگا نا تو اس کا نام اشقیاء کے دفتر سے خارج ہو جائے گا، اور اللہ اس کا نام نا نیکوکار میں شامل کر دے گا، اور جب اس کی موت ہوگی نا تو اسے شہید کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص طلوع صبح کے وقت یعنی طلوع آفتاب کے وقت نا 10 بار پڑھ لے نا اور اس کی کوئی بھی خواہش ہو اور جائز حاجت ہو تو اس کی جائز حاجت پوری ہوتی ہے۔ جو سونے سے پہلے جو شخص نا شب جمعہ نصف شب کے قریب نا سورہ کافرون پڑھے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو نبی کریم کی زیارت سے مشرف کرے گا۔ تو اس صورت کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے اگر آپ کوئی بھی پڑھتا ہے نا اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ شان نزول یہ تھا کہ یہ صورت کب نازل ہوئی، 4 پرسن ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے ولید بن مغیرہ، دوسرا ہے عاص بن وائل، تیسرا ہے حارث بن قیس، اور چوتھا ہے امیہ بن خلف۔ انہوں نے کہا کہ رسول پاک کو نا کہتے ہیں کہ اے محمد آؤ تم ہمارے دین کی پیروی کرو، ہم تمہارے دین کی پیروی کرتے ہیں، ہم تمہیں اپنے تمام امتیازات میں شریک کر لیں گے، 1 سال تم ہمارے خداؤں کی پوجا کرو اور 1 سال ہم تمہارے خدا کی پوجا کرتے ہیں، اگر تمہارا دین بہتر ہے تو ہم اس میں شریک ہوں گے اور اپنا حصہ اس میں لے لیا کریں گے، اگر ہمارا دین بہتر ہوگا تو تم ہمارے دین میں شریک ہو جاؤ اور اس میں سے اپنا حصہ لے لو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کسی چیز کو اس کا شریک قرار دوں۔ اسی طرح انہوں نے نا کبھی وہ رسول پاک کو دولت کا لالچ دیتے تھے، کبھی شادیوں کا لالچ دیتے تھے، کبھی کوئی لالچ دیتے تھے، کبھی کوئی لالچ دیتے تھے، لیکن رسول پاک نے نا ان کی باتوں پہ نہیں آئے اور انہوں نے اسلام کو پھیلانے سے نہیں رکے، اور جب اسلام پھیل رہا تھا نا تو ان لوگوں کو یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے نا جب وہ چاروں آئے تھے نا انہوں نے یہ والی ان کو آفر کی تھی کہ آپ 1 سال ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور ہم آپ کے خداؤں کی عبادت کریں گے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا تھا نا کہ میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کسی چیز کو اس کا شریک قرار دوں، اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ خدا نے پھر نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا تھا کہ اپنے پروردگار کے حکم کے منتظر تھے، اس موقع پہ قل یا ایھا الکافرون نازل ہوتی ہے، اور جب یہ صورت نازل ہوئی نا تو رسول پاک مسجد الاحرام میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے قریش کے جو سردار تھے نا ان سب کو وہاں پر جمع تھے ان کے سروں کے اوپر کھڑے ہو کر یہ صورت ان کے سامنے پڑھی، اور جب نے اس صورت کے پیام کو انہوں نے سنا نا تو وہ مکمل طور پر مایوس ہو گئے، اور پھر کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو نا آزار و اذیت دینا شروع ہو گئے تھے۔ جو بھی یہ صورت پڑھتا ہے نا در حقیقت کیا ہوتا ہے کہ یہ جو صورت ہے نا بت پرستوں کے ساتھ ہرگز مصالحت نہیں ہو سکتی، یہ تفسیر وہ ہے نمونہ ہے، ٹھیک ہے، مکرم علی شرازی کی تفسیر ہے، کیونکہ جب وہ کوئی بھی یہ صورت پڑھے گا نا در حقیقت وہ کیا کرتا ہے برات کرتا ہے بت پرستوں سے، اور وہ کبھی بھی بت پرستوں کے ساتھ مصالحت نہیں ہو سکتی اس صورت کے تحت، کیونکہ اس کے اندر ورڈ ہے نا تم جن کی پرستش کرتے ہو میں ان کی پرستش نہیں کرتا، لا اعبد ما تعبدون، اور نہ ہی تم اس کی پرستش کرو گے جس کی میں پرستش کرتا ہوں، والا انتم عابدون ما اعبد۔ بت پرستی کیا ہوتی ہے؟ بت پرستی یہ ہوتی ہے کہ خدا کے علاوہ جو ہے نا کسی اور کو اپنا معبود بنا لینا اور شرک کرنا، کیونکہ جو ہے نا کافر اور مشرک وہ لوگ شرک کرتے تھے، ان کے بہت سارے خدا تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو توحید کا میسیج دیا نا اور ان کو بت پرستی سے روکا تو انہوں نے جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا ان کو دین پسند نہیں آیا، اور یہ جو صورت ہے نا کل سے شروع ہو رہی ہے، صحیح ہے،
اور یا ایھا الکافرون، پھر اے کافرو، کہہ دو اے کافرو، اللہ نے رسول پاک سے کہا کہ کہہ دو اے کافرو، کافروں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، اور نفی کی گئی ہے کہ میں تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کرتا، اور وہ جو ہے نا جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیونکہ بت پرست جو ہوتا ہے نا خدا کا منکر ہوتا ہے، بت پرست جو ہوتا ہے نا وہ خدا کو ماننے والا نہیں ہوتا، اور اس میں ایک ہی ورڈ آبدونا، اور جو ہے نا یہ بار بار ورڈ رپیٹ ہو رہے ہیں، اور مختلف جو ہے نا زمانوں کے لحاظ سے ہو رہے ہیں، کبھی ماضی کے لحاظ سے ہو رہے ہیں، کبھی حال کے لحاظ سے ہو رہے ہیں، کبھی فیوچر کے لحاظ سے ہو رہے ہیں، یعنی نہ تو بت پرستی ماضی میں حلال ہے، نہ حال میں، نہ فیوچر میں، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا یہاں پر اگر ہم دیکھیں نا، یہ دیکھیں لکم دینکم، کہ ہم تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے، یہ والی چیز ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ مینشن کیا ہوا صحیح ہے۔ چھوٹی سی صورت ہے، بالکل چھوٹی سی صورت ہے، در حقیقت جو ہے نا شرک سے بیزاری ہے، اگر دیکھا جائے نا توحید اور شرک کے اوپر وہ صورت ہے، اور وہ جو ہے نا اس صورت کے اندر اگر اور دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ یعنی شرک کیسے ہوگا، شرک کسی کو خدا کا بھی ہو سکتا ہے، بیزاری بھی ہو سکتا ہے، وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور وہ جو ہے نا اس کے علاوہ جو ہے نا ایک اور تفسیر آپ لوگ دیکھ لیں ذرا نا، یہ تفسیر ہے، تفسیر میں وہاں پر بھی کھول کے آپ کو کچھ اور روایات دے دیتی ہوں۔ تفسیر الکوثر ہے، محسن علی نجفی کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی میں نے اس کے اندر تھوڑا سا آپ کو شان نزول دینا تھا، تفسیر نمونہ میں نا شان نزول بہت اچھا ہوتا ہے صورتوں کا، ٹھیک ہے، یہ تفسیر ہے نا اس کا نام الکافرون ہے، صحیح ہے، مکی سورہ ہے، 6 آیات ہیں اس کی ٹوٹل، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے نا اس صورت کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور پھر وہ جو ہے نا اگر دیکھا جائے نا تو یہ تفسیر اگر دیکھا جائے تو قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبدو ما تعبدون، میں ان بتوں کو نہیں پوجتا ہوں جنہیں تم پوجتے ہو۔ اس سورہ مبارکہ کے سبب نزول کے بارے میں روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے، وہ ابھی جو 4 نام بتائے تھے نا، رسول پاک کے سامنے ایک تجویز رکھی تھی کہ 1 سال آپ ہمارے معبود لات، یہ ان کے بتوں کے نام ہیں، لات اور عزا کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ کی عبادت کریں گے، اور ایک اور روایت کہتی ہے کہ 1 سال آپ ہمارے دین میں داخل ہو جائیں اور 1 سال ہم آپ کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں، تب یہ شان نزول اس صورت کا آیا۔ میں نے ابھی آپ کو تفسیر نمونہ سے بھی بتا دیا، یہ والی تفسیر جو ہے نا، اس تفسیر کے اندر جو ہے نا دیکھیں، قل یا ایھا الکافرون، قل کا خطاب رسول پاک سے ہے، رسول پاک سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور ہر مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کافروں کے معبودوں کے دین سے برات کا اظہار کرے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی رسول پاک نے فرمایا کوئی آیت کسی قوم کے بارے میں نازل ہوتی ہے تو اس قوم کے ختم ہونے سے یہ آیت کا کلی مضمون اور حکم ختم نہیں ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو سارا قرآن مخاطبین اولین کے ساتھ خاص ہو جاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آج بھی یہ صورت قرآن کے اندر کل کا ورڈ آ رہا ہے یا آج بھی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کا دین ان کے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، وہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ ان کی عبادت کریں، ہم ان کی عبادت نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لا اعبدو ما تعبدون، اس میں وہ سارے معبود آ گئے جو ہر زمانے کے معبود ہیں، مشرکین جن کی پوجا کرتے ہیں، خواہ معبود انبیاء علیہ السلام سے ہوں جیسے حضرت عیسیٰ، خواہ فرشتے ہوں، چاند ہو، سورج ہو، بت ہو، اب انہوں نے جو بھی معبود بنائے نا، تو لات و مات ان کا تو کہا تھا، اس کے علاوہ بھی جو معبود بنائے نا، جو آگ کی پوجا کر رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں خدا کے بیٹے ہیں، پوجا اگر کر رہے ہیں وہ سینس میں صحیح ہے، جو بھی شرک کر رہا ہے، چاند کی کر رہا ہے عبادت، سورج کی کر رہا ہے، دیگر بتوں کی کر رہا ہے، وہ سارے معبود ہیں، ان سے براعت کرنی ہے، ان کی عبادت نہیں کرنی ہے، کیونکہ واحدہ لا شریک جو ہے نا وہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو تو معبود مانتے تھے، لیکن مشرکین نے اللہ کے معبود ہونے کا انکار نہیں کیا۔ ما تعبدون میں اللہ کی عبادت بھی شامل ہے، صحیح ہے،
اب یہ مشرکین اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو بھی شریک کر کے عبادت کرتے ہیں. وہ اللہ کی عبادت اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ اللہ معبودوں میں سے ایک معبود ہے، وہ دوسروں کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کو بھی معبود مانتے ہیں. دوسرے معبودوں میں اللہ کو بھی شامل کر کے اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ معبودوں میں سے ایک معبود نہیں بلکہ وہ ایک تنہا اور یکتا معبود ہے. اللہ واحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے اس کی ربوبیت میں. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ورڈ یوز ہو رہا ہے ماں. ماں ہمیشہ بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور من جاندار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، عقلا کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں ایسے نظائر بہت زیادہ ہے کہ عقلا کے لیے بھی لفظاً یہ جو ہے نا ماں استعمال ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا آیت 1 اور 2 ہوگی، آیت نمبر 3 سے 6 تک، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہیں انتم ضمیر ہے، ٹھیک ہے، مذکر کا ضمیر ہوتا ہے لیکن اس میں مونس بھی آئیں گی ساری. عابدونا، صحیح ہے، عابدونا، اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں، ما عابد. ولا انا عابدون، انا بھی ضمیر ہے، میں کے لیے آتا ہے. عابدم ما عبدتم، اور نہ ہی تم ان بتوں کی پرستش کرنے والے ہو جن کی تم پرستش کرتے ہو، اور نہ ہی میں ان بتوں کی پرستش کرنے والا ہوں جن کی تم پرستش کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما عابد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین. ان آیات میں بھی کافروں کو کی طرف نا دین کے بارے میں سمجھوتے کی تجویز کو نا رد کیا گیا ہے، اور یہاں پر جو ہے نا بار بار الفاظ مقرر ہو رہے ہیں توحید کے بارے میں. یہ جو تکرار ہے نا آیت نمبر 3 میں 5 میں لفظوں کی بہت زیادہ تکرار ہے. باقی آیات میں عین الفاظ کے ساتھ تکرار نہیں ہے. آیت نمبر 2 میں لا بدو، آیت نمبر 4 میں بھی جو ہے لا انا عابدن، اور ما تعبدونا یہ ما عبدتم. یعنی 2 میں فرمایا میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، 4 میں فرمایا میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں. 2 میں اس عمل کی نفی کی گئی ہے، نمبر 4 میں اس عمل کے صادر ہونے کے امکان کی نفی کی گئی ہے کہ میں کرنے والا بھی نہیں ہوں. یعنی آیت نمبر 2 میں ما تعبدون میں، جبکہ آیت نمبر 4 میں ما عبدتم میں، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو کرو گے، کہ ان کی اور جن کی عبادت تم کر چکے ہو ان کی میں بھی عبادت، ان کی میں عبادت نہیں کروں گا، یعنی فیوچر میں. تو یہ جو تکرار ہے نا، تفسیر قمی میں ابو شاکر امام جعفر صادق کے زمانے کے میں نا ابو جعفر الہول مومن طاق سے پوچھا سورۃ کافرون پر تکرار کیوں ہے، اس کا کوئی سمجھدار انسان مرتکب نہیں ہو سکتا. تو ابو جعفر کوئی جواب نہیں جب دے سکے تھے نا، تو اس نے آ کر مدینے سے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا تھا کہ کیوں تکرار ہو رہی ہے. تو قریش والوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تجویز رکھی تھی کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، پھر 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، پھر ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. اور سورہ قریش کی تکرار کے ساتھ نازل ہوا. تو ان لوگوں نے کہا آپ 1 سال ہمارے معبود کی عبادت کریں گے. اس کے جواب میں اللہ نے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں ان معبودوں کو نہیں پوجتا جنہیں تم پوجتے ہو. ان لوگوں نے کہا 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں، تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ ہی تم اس اللہ کی بندگی کرنے والے جس کی میں بندگی کرتا ہوں. تو ان لوگوں نے کہا پھر 1 سال آپ ہمارے معبود کی پرستش کریں گے، تو اللہ نے جواب میں فرمایا وا لا، اور نہیں انا عابدم ما عبدتم، نہ ہی میں ان معبود کی پرستش کرنے والا ہوں جن کی تم پرستش کرتے ہو. تو ان لوگوں نے کہا پھر 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس ذات کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. جب ابو جعفر الہول نے ابو شاکر سے یہ جواب فرمایا تھا، تو ابو شاکر نے کہا تھا یہ وہ بار ہے جو اونٹ حجاز سے لے کر آئے ہیں، وہ جو اس بات کا اشارہ تھا جو تیری طرف نہیں ہے، امام جعفر صادق کی طرف سے ہے. لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے کسی صورت میں ہمارے معبود کی بندگی نہیں کرنی تو تمہارے لیے تمہارا دین ہے.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ٹھیک ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تمہارے دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب حق کی طرف نہیں آنا ہے تو تم اپنے باطل پہ قائم رہو، ہم اپنے حق پر قائم رہتے ہیں۔ لہٰذا لکم دینکم کا مطلب مشرکین کے دین کا اعتراف نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ان کو یہ کہنا ہے کہ آپ کے دین سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو یہ والی جو چیزیں نا، یہ مختصر سی نا جو ہے تفسیر الکوثر ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے میں نے وہ کی ہے، میرے خیال میں اتنا کافی ہے نا۔